بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2 where life comes alive. Tome International School, Cambridge IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shali Banda, Khilwat Road, Hyderabad. دیر البلا میں پہلی بار اسرائیلی فوج کا زمینی آپریشن، ایئر کور کے ساتھ ٹینکس اور فوجی گاڑیاں علاقے میں داخل، ہزاروں لوگ پھنس گئے۔ بموں اور گولیوں کے بعد بھوک سے موتیں، غازہ میں 24 گھنٹوں میں 19 فلسطینی فاقے سے شہید۔ اونروا نے ناکہ بندی فوری ہٹانے کا کیا مطالبہ، حماس نے کہا دنیا کوششیں کرے، ایران نے کہا انسانی ضمیر سو رہا ہے۔ افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، غازہ میں اسرائیلی دہشت کے خلاف غصے کا اظہار۔ سویدا سے سینکڑوں بدو خاندانوں کو باہر نکالا گیا، سیز فائر پر عمل ہو رہا ہے، احمد الشرا نے کہا مائنورٹیز کی حفاظت کے پابند ہیں۔ بنگلہ دیش میں ٹرینی جیٹ کالج کی عمارت میں گر کر تباہ، 16 اسٹوڈنٹس، 2 ٹیچرز اور پائلٹ ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی، سوگ کا اعلان۔ رشیا نے ڈونیٹسک کے اہم علاقے پر قبضہ کر لیا، یوکرینی حملوں کے جواب میں سینکڑوں ڈرونز اور میزائل سے یلغار۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جسٹس ورما کے امپیچمنٹ کی کارروائی شروع، ٹرمپ کے بیانات پر بحث کے لیے اپوزیشن کا مطالبہ۔ ممبئی ٹرین حملوں کے کیس میں 12 ملزمین بری، بامبے ہائی کورٹ نے کہا پروسیکیوشن کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا، اسد اویسی نے تحقیقاتی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے پہلی مرتبہ غازہ کی دیر البلا میں ایک ساتھ زمینی آپریشن اور ہوائی حملے کیے، اس علاقے میں ہزاروں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، سمجھا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ہوسٹیجز کو وہاں پر چھپا کر رکھا گیا ہے۔ مقامی جرنلسٹوں نے بتایا کہ ٹینکس اور فوجی گاڑیاں توپ خانے اور ہوائی مدد کے ساتھ علاقے میں داخل ہوئی، دوسری طرف غازہ کے الگ الگ مقامات پر ہوائی حملے بھی جاری رہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 19 فلسطینیوں کی بھوک سے موت ہونے کی بھی خبریں مل رہی ہیں۔ دیر البلا آپریشن میں کم سے کم 8 فلسطینیوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ خان یونس میں 5 فلسطینی شہید ہوئے، جن میں ایک ہی خاندان کے 4 ارکان شامل ہیں۔ اس دوران اسرائیلی فوج نے یمن کے حدیدہ پورٹ پر بھی حملہ کرتے ہوئے حوثیوں کے انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج نے حدیدہ اور یمن کے دوسرے علاقے میں حملے کیے، یہ حملے کسی وارننگ کے بغیر کیے گئے۔ یمن کے حوثی غازہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے مسلسل اسرائیل میں حملے کر رہے ہیں، اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی یمن میں کئی حملے کیے ہیں۔
فلسطینی ریفیوجیوں سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے اونروا نے اس دوران اس مطالبے کو دہرایا کہ اسرائیل ناکہ بندی فوری ختم کرے تاکہ بڑھتی ہوئی قحط جیسی صورتحال کو روکا جا سکے۔ اونروا نے کہا کہ کھانے پینے کی چیزیں 40 گنا زیادہ قیمت پر بیچی جا رہی ہیں۔ اس دوران حماس نے غزہ میں فاقے اور بھوک مری کو ٹالنے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ حماس کے ترجمان نے کہا کہ فلسطینیوں کو منظم طور پر بھوک سے مارنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ترجمان نے تمام لوگوں سے کہا کہ غزہ کے فلسطینیوں کی مدد کے لیے آگے آئیں۔ ایران نے کہا کہ غزہ کی صورتحال کے تعلق سے انسانی ضمیر سو رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 2 سال میں اسرائیل نے غیر معمولی جرائم کیے ہیں، نسل کشی کی ہے، لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مارا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 150 لوگ ایک نام نہاد امریکی NGO سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مارے گئے ہیں۔ اسرائیل روٹی کی قطاروں کو بھی قتل عام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ ان میں ترکی، جارڈن، عراق اور لیبیا شامل ہے۔ ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں امریکی سفارت خانے تک مارچ نکالا گیا۔ احتجاجی نعرے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسرائیل دہشت مچا رہا ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ استنبول میں بھی امریکہ اور اسرائیل کے قونصلیٹ کے باہر مظاہرے کیے گئے۔ جارڈن میں لوگ دارالحکومت عمان اور دوسرے شہروں کی سڑکوں پر نکل پڑے۔ عراق اور لیبیا میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر اترے اور اسرائیلی جارحیت اور اسرائیلی پالیسیوں کی مذمت کی۔ سیریا کی حکومت سویدا شہر میں پھنسے ہوئے سینکڑوں بدو خاندانوں کو باہر نکال رہی ہے، جہاں دروز اور بدو فائٹرز کے درمیان جھڑپیں ہوئی تھیں اور فی الحال سیز فائر پر عمل ہو رہا ہے۔ کئی بدو خاندان بسوں اور ٹرکوں میں سویدا سے روانہ ہوئے۔ اس کام میں ریڈ کریسنٹ نے مدد کی، انہیں درہ لے جایا گیا۔ حکومت کوئی 1500 لوگوں کو نکال رہی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں کی لڑائی میں 1100 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ جھڑپیں بدو قبیلوں اور دروز کمیونٹیوں کے فائٹرز کے بیچ ہوئیں۔ سیرین فوج نے بدو قبیلوں کی طرف سے لڑائی میں حصہ لیا۔ اسرائیل نے دروز کمیونٹی کی تائید میں سیریا کی زمین پر سیرین فوج کے خلاف حملے کیے۔ سیریا کی وزارت داخلہ نے کہا کہ سویدا سے تمام قبائلی فائٹرز کو باہر نکال لیا گیا ہے۔ سیریا کے عبوری لیڈر احمد الشرا نے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ سیریا میں مائنورٹیز کی حفاظت کے پابند ہیں۔ سلسلے کو شروعات کرتے ہیں پڑوسی ملک بنگلہ دیش سے۔ بنگلہ دیش میں ایک ہوائی جہاز ایک کالج میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 16 اسٹوڈنٹ، 2 ٹیچرز اور پائلٹ ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ ڈھاکہ کے ایک اسکول اور کالج کے کیمپس میں پیش آیا۔ یہ ایک چائنیز ساختہ لڑاکا ہوائی جہاز تھا۔ ایک ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں حادثے کے بعد کا منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بنگلہ دیش ایئر فورس کا ایک تربیتی ہوائی جہاز بتایا گیا۔ حادثے کے بعد علاقے میں آگ لگ گئی، فوری ریسکیو آپریشن شروع کر دیے گئے۔ بنگلہ دیش کی فوج نے ایک بیان میں حادثے کی تصدیق کی لیکن اس کی وجہ نہیں بتائی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کالج کی عمارت سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ عہدیدار کریش کی وجہ معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کر رہے ہیں۔ اس حادثے میں 100 سے زیادہ لوگوں کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے ایک دن کے سوگ کا اعلان کیا ہے۔ عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ پورے ملک کے لیے تکلیف کا لمحہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت حادثے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے ہر ضروری قدم اٹھائے گی۔ یوکرین نے رشیا میں ایک حملہ کیا جس میں 70 ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد رشیا نے زبردست جوابی کارروائی کی۔ رشیا نے ڈونیٹسک کے ایک اہم علاقے پر قبضے کا بھی دعویٰ کیا۔ وزارت دفاع نے ماسکو میں بتایا کہ اس نے 74 یوکرینی ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ ان میں بعض ڈرونز کو ماسکو میں مار گرایا گیا۔ اس حملے کے جواب میں رشیا نے یوکرین میں 456 ڈرونز 24 میزائل سے حملہ کیا۔ یوکرین میں کم سے کم ایک شخص ہلاک ہوا اور کئی زخمی ہوئے۔ رشین عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1250 یوکرینی سپاہی ہلاک ہوئے، لیکن یوکرین کے عہدیداروں نے اس رپورٹ پر یا اس دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ایران نے کہا کہ وہ یورپی ملکوں کے ساتھ اپنی آنے والی میٹنگ میں نیوکلیر پروگرام کے بارے میں اپنی شرطیں رکھے گا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اس بات چیت میں پابندیاں ہٹانے پر اور نیوکلیر مسائل حل کرنے پر زور دیا جائے گا۔ ایران کی فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے ساتھ بات چیت ہونے والی ہے جو 3 اہم یورپی ملک ہیں۔ بقائی نے کہا کہ ایران اپنے مطالبات کے تعلق سے سنجیدہ ہے۔ حال ہی میں اسرائیل اور امریکہ کے ایران میں حملوں کے بعد سے نیوکلیر بات چیت ڈیڈ لاک کا شکار ہے۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ یورپی ملکوں کو چاہیے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کو ان کے رویے کے لیے جواب دہ بنائیں۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہو گیا ہے جہاں مرکزی حکومت نے دہلی ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس یشونت ورما کو ہٹانے کی کارروائی شروع کی ہے۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں ان کے خلاف تحریکیں پیش کی گئی ہیں اور اپوزیشن اور رولنگ پارٹی یا رولنگ الائنس دونوں کے ارکان پارلیمنٹ نے
इन याददाश्तों पर या इन नोटिसों पर दस्तखत किए हैं। जस्टिस वर्मा के घर से आग लगने के हादसे के बाद जले हुए नोटों के थैले बरामद हुए थे। 145 अरकान पार्लियामेंट ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ मवाख़िज़े की कार्रवाई के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को याददाश्त पेश की। इनमें अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट भी शामिल है, जिनमें राहुल गांधी भी हैं। मालूम हुआ कि कांग्रेस, CPIM और दूसरी अपोजिशन पार्टियों के MPs ने मेमोरेंडम पर दस्तखत किए। इस पर BJP, तेलुगु देशम, JDU और JDS के अरकान ने भी दस्तखत किए। यह आज़ाद इंडिया की तारीख में पहला मौका है जब पार्लियामेंट में किसी जज का मवाख़िज़ा या इम्पीचमेंट किया जा रहा है। दस्तूर के आर्टिकल 124, 217 और 218 के तहत बरसर खिदमत जज को हटाने के लिए मवाख़िज़े का तरीक़ा बताया गया है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में जस्टिस वर्मा के खिलाफ नोटिसें दी गई हैं। राज्यसभा में 63 अपोजिशन अरकान ने जज के खिलाफ मवाख़िज़े की तहरीक पेश की। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट सैयद नासिर हुसैन ने बताया कि चेयरमैन जगदीप धनकर को नोटिस पेश की गई है। लोकसभा की कार्रवाई को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP सदर JP नड्डा ने पार्लियामेंट की कार्रवाई के सिलसिले में एक अहम मीटिंग की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पार्लियामेंट का पहला सेशन है। अपोजिशन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानात पर बहस का मुतालबा किया है कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी कराई है और हालिया झड़पों के दौरान 5 जज को मार गिराया गया। अपोजिशन कई दूसरे मसाइल भी उठाने वाली है, जिनमें बिहार में वोटर लिस्ट पर जारी खुसूसी सरगर्म नजरसानी SIR शामिल है। पार्लियामेंट का मानसून सेशन 21 अगस्त तक जारी रहेगा। हुकूमत ने कहा है कि इस सेशन में 17 बिल्स पेश किए जाएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई ट्रेन धमाकों के केस में 12 मुलजिमीन को बरी कर दिया है और कहा है कि सरकारी वकील केस को साबित करने में नाकाम रहे। एक ट्रायल कोर्ट ने 2015 में इस केस में 5 मुलजिमीन को सजाए मौत सुनाई थी और 7 को उम्र कैद की सजा दी थी। 2006 में होने वाले इन धमाकों में 180 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चंद्र की स्पेशल बेंच ने कहा कि प्रोसिक्यूशन किसी शुबे के बगैर केस को साबित करने में बुरी तरह नाकाम रहा। 11 जुलाई 2006 को मुंबई के करीब ट्रेन के 7 कोचेस में सिलसिलावार धमाके हुए थे। इन धमाकों में 824 लोग जख्मी भी हुए थे। जिन लोगों को बरी किया गया उनमें बिहार के कमाल अंसारी, मुंबई के मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख, थाने के एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी, सिकंदराबाद के नवीद हसन खान और जलगांव के आसिफ खान शामिल है। किसी भी केस में सजाए मौत पर हाईकोर्ट की तरफ से तस्दीक ज़रूरी होती है। सीनियर एडवोकेट S मुरलीधर योग मोहित चौधरी, नीता रामाकृष्णन, S जंगामुत्तू ने मुलजिमीन की नुमाइंदगी की और अपनी दलीलों में कहा कि प्रोसिक्यूशन का केस खामियों से भरपूर है और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें कसूरवार करार देते हुए गलती की है। इस दौरान सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत से सवाल किया कि क्या वो उन ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जिन्होंने सिलसिलेवार धमाकों के केस की छानबीन की। सदर मजलिस ने कहा कि 12 मुसलमानों ने एक ऐसे जुर्म के लिए 18 साल जेल में गुजारे जो उन्होंने किया ही नहीं। उनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा गुजर चुका। धमाकों में जो 180 लोग मारे गए हैं उनके ख़ानदान वालों को भी इंसाफ नहीं मिला। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने बंगाली अस्मिता का बयानिया तेज करते हुए अमलन 2026 के असेंबली इलेक्शंस के लिए बिगुल बजा दिया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP बंगालियों को ज़बान की बुनियाद पर निशाना बना रही है और ये ज़बानी दहशतगर्दी है। ममता बनर्जी ने कहा कि जब तक ज़ाफ़रानी जमात को शिकस्त नहीं हो जाती, ज़बान और पहचान की लड़ाई जारी रहेगी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में शहीदों के दिन की रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने आवाम से कहा कि वो 2026 में बंगाल में BJP को शिकस्त दें और इसके बाद उसे मरकज से भी निकाल बाहर करें। मुंबई में मानसून की बारिश से आम जिंदगी मुतासर हुई है। कई जगह बिजली चली गई, समंदर में बड़ी बड़ी मौजें देखी गई, कई मकामात पर ट्रैफिक जैम हो गई। मौसम ओहदेदारों ने बारिश की और ज़्यादा बारिश की पेश क़यासी की है। कई ढलान वाले इलाकों में पानी जमा हो गया। मुल्क के कई दूसरे इलाकों में भी बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर के पूंछ में एक स्कूल चट्टाने खिसकने से मुतासर हुआ। इस हादसे में 5 साल का एक बच्चा हलाक हो गया और 5 लोग जख्मी हुए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। Tome International School, Cambridge, IGCSE curriculum for nursery to grade 9. Highly qualified and dedicated teachers who intensively work on your child's better future. At Tome International School, academic subjects and extracurricular activities complements each other to develop socially skilled and handling students. Secure CCTV surveillance in all over campus. Safe transport facility available. Free admissions for first 50 students. Tome International School, learning today, leading tomorrow. Shalibanda, Khilwat Road, Hyderabad.
دیر البلا میں پہلی بار اسرائیلی فوج کا زمینی آپریشن، ایئر کور کے ساتھ ٹینکس اور فوجی گاڑیاں علاقے میں داخل، ہزاروں لوگ پھنس گئے۔ بموں اور گولیوں کے بعد بھوک سے موتیں، غازہ میں 24 گھنٹوں میں 19 فلسطینی فاقے سے شہید۔ اونروا نے ناکہ بندی فوری ہٹانے کا کیا مطالبہ، حماس نے کہا دنیا کوششیں کرے، ایران نے کہا انسانی ضمیر سو رہا ہے۔ افریقہ اور مڈل ایسٹ کے کئی ملکوں میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، غازہ میں اسرائیلی دہشت کے خلاف غصے کا اظہار۔ سویدا سے سینکڑوں بدو خاندانوں کو باہر نکالا گیا، سیز فائر پر عمل ہو رہا ہے، احمد الشرا نے کہا مائنورٹیز کی حفاظت کے پابند ہیں۔ بنگلہ دیش میں ٹرینی جیٹ کالج کی عمارت میں گر کر تباہ، 16 اسٹوڈنٹس، 2 ٹیچرز اور پائلٹ ہلاک، 100 سے زیادہ زخمی، سوگ کا اعلان۔ رشیا نے ڈونیٹسک کے اہم علاقے پر قبضہ کر لیا، یوکرینی حملوں کے جواب میں سینکڑوں ڈرونز اور میزائل سے یلغار۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جسٹس ورما کے امپیچمنٹ کی کارروائی شروع، ٹرمپ کے بیانات پر بحث کے لیے اپوزیشن کا مطالبہ۔ ممبئی ٹرین حملوں کے کیس میں 12 ملزمین بری، بامبے ہائی کورٹ نے کہا پروسیکیوشن کیس کو ثابت کرنے میں ناکام رہا، اسد اویسی نے تحقیقاتی عہدیداروں کے خلاف کارروائی کا کیا مطالبہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست، خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں، اللہ حافظ۔